صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ جانوروں کے چہرے پر مارنا کیسا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ جانوروں پر ظلم کرنا کیسا ہے؟ انسان ہو یا جانور، اس کے چہرے یا سر پہ مارنا ناجائز ہے۔ یہاں تو مارتے ہی گھونسا منہ پہ، چانٹا بھی منہ پہ ہی مارا جاتا ہے انسان کے بھی، اور سر پھوڑ دوں گا تیرا۔ تو یعنی جب مارنے کا شرعاً اجازت ہو تب بھی مطلب چہرے اور سر پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح جانور کو بھی چہرے اور سر پر مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب ایک جانور پر ظلم کرنا کیسا ہے، ظاہر تو سبھی سمجھ سکتے ہیں، ظلم ہوتا ہے، جانور بے زبان ہے، لیکن یوں دونوں میں فرق، دونوں کا موازنہ کرتے ہیں کہ مسلمان پر کسی نے ظلم کیا تو مسلمان جو ہے وہ عدالت میں جا سکتا ہے، کیس کر سکتا ہے، بدلہ لے سکتا ہے، سب کچھ کر سکتا ہے۔ جانور مظلوم کس کو فریاد کرے گا؟ تو بے بس ہے، لاچار ہے۔ تو مسلمان پر ظلم کرنے سے جانور پر ظلم کرنا زیادہ برا ہے، کیونکہ مسلمان تو سب کچھ کر سکتا ہے، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جانور بیچارہ بے بس ہوتا ہے۔ جیسے کہ جانوروں کو باندھ کر جو لوگ ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنا جائز ہے، ذبح کے لیے شریعت کی حد میں رہ کر اس کو باندھنا بھی جائز ہے، لیکن ذبح کے علاوہ جو اضافی تکلیفیں دی جاتی ہیں، جو بقرہ عید میں ہم لوگ مناظر دیکھتے ہیں کہ پتھروں پہ گھسیٹ رہے ہیں، ادھر گھسیٹ رہے ہیں جانور کو، اور کاٹنے کے بعد بھی پھر چھری اس کی گھونپ کر کھال تھوڑی سی تڑپتے جانور کو ادھیڑ کر اندر چھری گھمانا، یہ سب ظلم ہو رہے ہیں، کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ اس طرح بکرے کو ذبح کر کے اس کی پھر ذبح ہو گیا، چھوڑ دیا جائے، چھری کسی بھی جانور کو ٹچ نہیں کرنی، لیکن یہ پتہ نہیں کیا ان کے ہاتھوں میں کھوئی لی ہوتی ہے، پھر یہ یوں کاٹ کاٹ کے وہ بالکل یعنی کہ وہ موہرے تک لے جاتے ہیں، حالانکہ موہرے تک جو جوڑ ہے ہڈی کا، منکے جو ہوتے ہیں، یہ ساری گردن میں بھی منکے ہوتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہے، جوڑ 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 ہوتے ہیں موتیوں کی طرح، تو یہ وہاں تک پہنچتے ہیں۔ یہاں تک بھی ان لوگوں کو چین نہیں آتا، جو ظالم ہوتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، چین نہیں آتا، یہ پھر یہ اس کو کر کے پھر یہ چھری کے نوک سے اس کا حرام مغز کاٹتے ہیں، جس سے وہ جانور جھرجھری لیتا ہے، بیچارہ اب کر نہیں سکتا، اس کی گردن یوں کر کے چٹکا دیتے ہیں، لیکن کوئی ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں، کسی کو اتنا علم نہیں کہ یہ ظلم کر رہا ہے جانور پہ، بے زبان کو بچاؤ، جس کی طاقت ہے اس سے چھری لے لو، روکو۔ ہم تو میں جب اب تو خیر میں اندر ہوتا ہوں، میں نہیں لگانے دیتا، میں جب اپنے جانور ذبح کریے اب چھری ٹچ نہیں ہوگی، چھری لے لیتا، ہاتھ سے بھی یوں دباتے رہتے ہیں کٹے ہوئے زخم کو۔ ارے بھائی تم کو زخم ہو جائے، کوئی یوں یوں کرے ہاتھ ملے، کیسی جلن مچے گی، اس کا اتنا بڑا بیچارے کا گلا کٹا ہاتھ سے یوں خون نچوڑ رہے ہیں، خالی مطلب گیم کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں شغل کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ انتہا ہو گئی ظلم کی۔ ایسے لوگ اپنی آخرت کیسے بچائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں کیسے جواب دیں گے؟ یہ بہت مطلب ظلم، یہ تو ہم دیکھتے ہیں، باقی سلوٹر ہاؤس میں کیا کیا کرتے ہوں گے خدا بہتر جانے۔ تو سب کو ان کاموں سے توبہ کرنی ہے، اور جو ان کو بچا سکتا ہے جانوروں کو، شفقت سے پیار سے بھلے ان کو آپ سمجھائیں گے یار یہ مت کرو، ضرورت تو نہیں ہے، وہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، بھلے نہ ہو، ہم گرم گرم کھائیں گے، یہ چھری دے دو، ٹھنڈا نہیں ہوگا، بات ہے بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 100 مرتبہ تجربہ کیا، یہ خالی توڑ پھوڑ مچائے گا اس کی گردن کی تو جانور ٹھنڈا ہوگا، بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، 100% ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ چھری لے لو تب بھی، اب گردن کٹ گئی، رگیں کٹ گئی، خون دڑ 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 نکل رہا ہے، تو ٹھنڈا نہیں ہوا تو کیا کرے گا، یہ کہاں جائے گا جانور، پورا تو ذبح ہو گیا، اب اضافی تکلیف دیتے ہیں، یہ میں اضافی تکلیف کا منع کر رہا ہوں، باقی ذبح کرنا شریعت کے مطابق جو طریقہ اس کے مطابق بالکل جائز ہے۔ مرغی کے ساتھ بھی بڑا ظلم کرتے ہیں، بیچاری بے بس مرغی، بعض دیکھا ہے میں نے کہ اس کی زبان نکالتے ہیں چونچ سے باہر، زبان نکال کے پھر اس کو کاٹتا ہے، ارے یار یہ کیا تک ہے یار، زبان
نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ زبان کھینچ کے نکالتے ہیں. یہ مرغی اگر مرنے کے بعد قبر میں آ گئی نا، چونچ مارنا شروع کر دی نا نوکیلی، کوئی نہیں بچانے والا ہوگا. یہ میں ڈرانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ پتہ نہیں کیا کیا عذابات ہیں قبر میں، تو ہم تو اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. اسی طرح ذبح کر کے اس کی بھی گردن موڑتے ہیں، بعض اوقات کیا کیا کرتے ہیں. ابھی ہل رہی ہوتی ہے، یہ بھی مناظر ہوتے ہیں. ابھی ہل رہی ہے، جان نہیں نکلی، یوں کھینچ کے پر توڑتے ہیں، یوں چھیلتے ہیں اس کو. چاروں طرف ظلم اور اندھیر. پھر بولتے ہیں یہ دکھ ہے، یہ پریشانی، یہ بیماری نہیں جاتی، روزی میں برکت نہیں، اتنا کماتے ہیں برکت نظر نہیں آتی، کہاں سے آئے گی؟ یہ اللہ کا کرم ہے کہ زمین پر چل رہے ہو، ورنہ زمین پھٹ جائے اور سما جائے تب بھی ہماری سزا پوری نہ ہو. ہم اتنے ظلم کر رہے ہیں. ظلم قیامت میں اندھیرا ہے. اور ظلم جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ظلم سب سے بڑا سبب ہے برے خاتمے کا. کوئی پڑھی نہیں ہے، پرواہ نہیں ہے. اللہ